بسم اللہ الرحمن الرحیم. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان بھائیوں کو ایک خاص بات سب سے پہلے میں بتا دوں تو انسان جو گمراہ ہو رہا ہے کم از کم اس کو ہم اچھی دانش مندوں والی بات یعنی منطق والی بات جو فلسفے میں آنے والی بات اور اس کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر سامنے جو تمہارے باطل آتا ہے یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو اپنی اچھی باتوں سے کنونس کرو، اس کو مطمئن کرو، یعنی ایسا پیغام دو جس سے وہ تمہاری بات کو غور کرے اور انشاءاللہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ ہے. میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ زبردستی ہدایت ہماری طرف سے ملے یا ہم ضد پر آ جائے یا ہماری انا کا سوال ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ آپ کا کام ہے صرف پیغام دے دینا، باقی کا جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے. تو آدمی کو سب سے پہلی بات انسانوں کے اعتبار سے سوچنے والی، اللہ نے آدم سے انسانوں کو پیدا کیا، ایک انسان سے. یہ صفت ایک ہے، یہاں جو ہے ہندسوں میں ایک ہے، یہاں کوئی اور اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ایک انسان ہے. اس میں آپ جیسا ہولی فادر انسان یہ جو کہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو عیسائی ہے. میں ہمارے اپنی کتابوں والوں سے اس واسطے الجھتا ہوں کیونکہ وہ گمراہ ہے اور وہ بیدار نہیں ہونا چاہتے. ان کو بیدار کرنے کے لیے ہم کوئی جو ہے ایسی بات دے جو ان کے ذہن میں اور اس کے پروف کے طور پہ آ جائے. اب یہ پروف ہے کہ ایک انسان ہے آدم، اس سے ہم سارے انسان پیدا ہوئے. اس کا انکار نہ تو جوئش کرتا، نہ تو کرسچن کرتا، نہ تو مسلمان. اور سبھی کو معلوم ہے کہ انسان کو بنا ماں باپ کے اور دادا کے پیدا کیا. اب کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہنے سے 9 مہینے ان کی روح اللہ نے پھونکی مریم علیہ السلام کے جسم میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا دنیا میں نہیں بھیجا. تو اس میں پارٹ ہے مریم علیہ السلام کا، حصہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر درس ہے. اس واسطے ماں کی اہمیت بہت ہے. اب ہولی فادر انسان جو سوچتا ہے اس میں ملاوٹ ہوگی، یا اللہ کو بیٹا ہے یہ بھی ملاوٹ ہوگی. اگر اللہ کو بیٹا ہے تو دادا کا ہے، نانا ہے، ادھر مریم علیہ السلام کے والد ہے، اماں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو واحد نہیں ہوئے وہ. تو واحد ایک انسان آدم سے ہم پیدا ہوئے، اس واسطے خدا بھی ایک ہے. اب جیسا ہندوؤں کا خدا ہے، ہزاروں خدا ہے. کس نے پیدا کیا بولتے برہما بولتے، پھر مانتے کس کو؟ رام کو. مانتے کس کو؟ شیوا کو. مانتے کس کو؟ جو ہنومان کو. مانتے کس کو؟ درگا کو. تو اس طرح سے ایک والی بات نہیں ہے. ایک والی بات انسان مرد مجاہد کی طرح میں مرد ہوں، ایک ہوں کہتا ہے. دوسری بات قرآن ایک ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں جو آئی تھی وقت واحد، پیغمبر کے وقت میں قانون کے لیے وہ ایک کتاب آتی تھی، ایک نبی آتے تھے، یا پھر 3 نبی آئے تو بھی جو ہے ایک ہی پیغام اللہ کا دیتے تھے. تو نبیوں کا سلسلہ رہا کنٹینیو، وہ صرف نبیوں کا ہے، اس واسطے وہ بھی ایک سسٹم ایک ہے. اور کتابوں کا سلسلہ رہا جیسے توریت، زبور، انجیل اور قرآن، وہ بھی ایک سسٹم ہے، ایک ہے. اللہ کی وحدانیت ایک ہے. اس کو پہچاننے کے لیے میں آدم کی جو ہے صفت بتا رہا ہوں
کہ آدم سے جو ہے ہوا پیدا ہوئی، جن کے ماں نہیں تھی. آدم کے پاس ماں باپ نہیں ہے، اب یہ ماں نہیں ہے، یہ باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو 3 طرح سے اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بتایا. اس واسطے میں یہاں ایک جوہا والے کو کہا تھا، الحمدللہ اس نے یہ بات حق کر کے میرے سے تسلیم کر لیا. تو میں نے اس کو کہا، دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کہتے تھے، پھر اس کے بعد میں جو ہے پلٹ جاتے تھے، مگر تو ایسا مت کر. میں نے اسے وعدہ لیا، تو اللہ کرے گا کہ وہ اسلام قبول کر لے. تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھ انگور دانہ ہوتا ہے اور انگور میں دانہ نہیں ہوتا، یعنی بے دانہ انگور کہتے ہیں، اور دانہ ہے سو. تو اللہ تعالیٰ بنا دانے کے بھی انگور پیدا کر کے بتا رہا تم کو ابھی بھی. تو بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا، ہوا کو بنا ماں کے پیدا کر کے بتایا، بنا ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے بتایا. تو ایک ہے آدم، ایک ہے اس کی اولاد ہے ہم سب. تو ایک کا سسٹم گاڈ کا ہے. اب یہ جو کرسچن کہہ لیتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن، جو ہوا کو اسپریچولی سن ہے، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ جی اللہ کو بیگاٹن سن ہے، پھر یہی کہتے ہیں کہ دی انکارنیشن جیسس از گاڈ بولتے ہیں. اگر انکارنیشن، اگر یہ اوتار والی جیسی بات کرے تو ہزاروں بار آتے تھے وہ دنیا میں. اچھا، اب میں خواب اچھے یا برے کی طرف جا رہا ہوں. خواب انسان کو آپ کی زندگی کیا ہے بتا دیتے ہیں، آپ صحیح جا رہے ہیں یا غلط. خواب اللہ کی نشانی ہے، تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. خواب اللہ کی طرف سے ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 3 دن دیکھے خواب. اسی طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے 20 یا 27 سال پہلے مجھے خواب میں بتایا کہ تم کو ہم جنت دے رہے ہیں. میں 3 دن اللہ سے بات کیا، اللہ سے روتے ہوئے کہا، اللہ میں تو گنہگار ہوں، مجھے کیسے جنت ملی. اللہ نے کہا کہ تم نے پوری نمازیں دے دی مجھے. تو میرے مسلمان بھائی، تم بھی اپنی زندگی کی نمازیں دے دو اللہ کی کو. اگر آپ کی نماز پچھلی زندگی میں چھوٹ گئی تو اللہ سے توبہ کر کے ابتدا کرو، یا پھر خزائے عمری پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ارادہ اچھا ہے یا ایمان بڑھانا ہے، یا پھر معافی مانگ لو پرانے پچھلے نمازیں. تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب نہیں لگا. تم بنا حساب کتاب کے جنت میں جا سکتے ہو اگر سے تم نمازیں دے دے اللہ کو. دوسری بات، اللہ کی طرف انسان کی ایک کو بھی بلا لو، اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے کامیاب کر دے گا اس کے بعد کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو خواب یقین والے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اچھے انسان کو اچھے خواب پڑھتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب پڑا تھا بیٹے کو قربانی دے رہا ہوں. آج ہم جو ہے عید الاضحیٰ اور اسی نشانی اور اسی سنت کو اور اسی جو ہے تاریخ کو دہراتے ہیں ہر سال. دوسرا خواب یوسف علیہ السلام کو پڑا تھا 7 دنوں والا. سورہ یوسف میں جائے پورا ڈیٹیل ملے گا. وہ بادشاہ بلایا ان کو، پھر ان کو جو ہے وہ پورا خواب بتانا پڑا. پھر آپ کو جو ہے خزانے کی جو ہے ذمہ داری دی اس نے، اور پھر وہ ایک طرح سے بادشاہ کے پاس خوشحال زندگی جو ہے اچھی گزارنے سے اپنے بھائیوں کی مدد کیے. والد تک بات گئی اور والد کو جو ہے اپنی خمیز بھیجے اور وہ پہچان گئے. تو اس طرح سے ایک خواب یوسف علیہ السلام کے وقت کا بھی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے خواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر جب تھے، آپ کے کمپینینز یعنی صحابہ کو صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب پوچھا کرتے، کیسے خواب آئے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ پیغمبروں کا ہے، یہ نبوتوں والا ہے، یہ چین، یہ کنٹینیو چھوٹا نہیں، یہ سلسلہ رکا نہیں، نبیوں کے وقت کا ہے. اس واسطے یہ بھی جو ہے سنت کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب تھا یا آپ کو الہام ہوا یا آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے بات پہنچائی، نہیں معلوم، لیکن یہ حق ہے کہ جنگ کے اندر فلاں صحابی شہید ہوں گے. جب ناموں کے حساب سے بتایا گیا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ تم جو ہے شہید ہوگے، تمہارا یہ ہاتھ کا جھنڈا یہ بھائی کو دے دینا. تو دوسرے بھائی کو جو دیا گیا جھنڈا، تم شہید ہوگے، دوسرے نمبر پہ تم ہوں گے، پھر تمہارا جھنڈا تیسرے کو دے دینا. اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کا سلسلہ بتایا. اور وہ شہداء جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے سے بتا دیا تھا اسی طرح شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ خواب اور حقیقت بھی رکھتا ہے. اب جیسے اجمیر میں ہمارے جو ہے خواجہ غریب نواز ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہند تک یعنی تم چلے جاؤ, جہاں جاؤ گے وہاں رکو گے, وہاں تمہارے کو جو ہے خوشبو آئے گی. تو یہ جو ہے خوشبو جو آئی یہ خواب ہے یا آپ کو جو ہے اشارہ مل گیا؟ تو آپ پڑاوا ڈال دیے, آپ رک گئے اور لوگوں نے دیکھا 9 کروڑ لوگ اس وقت, شاید 9 لاکھ لوگ جو ہے اسلام قبول کرے. آج کروڑوں میں ہم مسلمان ہندوستان میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمیم انصاری رضی اللہ عنہ ہندوستان میں جو 3 صحابہ آئے, مدراس میں آپ انتقال کر کے پردہ کر گئے تھے, آپ کی کشتی آئی مدراس میں. ابھی بھی آپ جائیے سی پورٹ کے پاس آپ کی تمیم انصاری کی جو ہے وہاں پر بہت بڑی درگاہ بھی کہہ لے سکتے ہیں, عام لفظ درگاہ کا ہی ہے, لیکن آپ کی تربت ہے وہاں, وہ بہت بڑی ہے اور ہر کی کوئی جاتا ہے آج بھی تمیم انصاری رضی اللہ عنہ. تو وہ کشتی آئی تھی, وہاں خوشبو آئی, لوگوں کو اس میں ایک لکھا ہوا ایک خط بھی ملا اور جدھر دیکھو نور تھا. تو وہ لوگوں نے سمجھ گیا کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ صحابی. پھر ان کو وہاں مچھروں نے دفنایا اور پھر اس کے بعد میں درگاہ بن گئی. لوگوں نے اپنی دعاؤں کو جو ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے آپ کو سلسلہ بنا لیا. یہ آج بھی چل رہا. تو اس طرح سے خواب اچھے یا برے برابر آتے ہیں. اب میں ایک خاص بات بتا دوں. ایک دفعہ میں راستے میں تھا, ایک امریکہ میں لڑکیاں, یہاں تو ہر کوئی بات کر لیتے ہیں, ہمارے انڈیا میں جیسا نہیں چپل سے ماروں گی بولے گی نہیں. تو ایک بچی نے مجھے اپنی زندگی کی داستان سنانا چاہ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میں خواب دیکھتی ہوں بہت برے. تو میں نے کہا دیکھ تو اپنا زندگی کا طریقہ بدل دے. خواب برے انہی کو آتے ہیں جو شیطانی کرتے ہیں, خواب انہی کو آتے ہیں جو گندی زندگی جینا چاہتے ہیں, خواب انہی کو آتے ہیں جو برا بھلا جو ہے زندگی بھر جو ہے برائی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں. ان کے برے خواب, ڈراؤنے خواب, وہ سکون نے جیسے گھبرا کے اٹھ جانا ہوتا ہے ان میں. تو اب ہمارے نوجوان جو خواب دیکھتے ہیں ان میں آپ کو بتا دوں جو برے خواب آتے ہیں, جن کو زنا, گناہ, بلاत्कार یا شیاطین ان کو حملہ کرتے ہوئے یا کوئی مار ڈال رہا ان کو خواب میں, اس طرح سے خواب نوجوان بچوں کو آتے ہیں. بچوں کے اپنے جو ہے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے, بچے اپنا سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. بچے جو دن میں سوچیں گے وہی ہوگا. اب جیسے میں ہوں, مثال کے طور پہ میں یہاں پر دلیپ کمار سے لے کے امیتابھ سے لے کے کپل دیو سے لے کے اظہر الدین تک اس طرح سے قریب سے ان کو دیکھا میں, لیکن مجھے کبھی فلمی دنیا کے خواب کبھی نہیں آئے. ہاں 1-2 دفعہ شاید شاہ رخ خان یا سلمان خان کو, وہ بھی نصیحت کے طور پہ خواب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف ہو جاؤ. تو یہ جس کی جو سوچ ہے اس طرح سے بھی اس طرح کے خواب آ سکتے ہیں, لیکن بری سوچ برے خواب آئیں گے. اپنے آپ کو بچا لو. یہ زندگی خواب کی طرح ہے. میں ایک حقیقت بتا دوں, میں بچپن میں رام اور شام, میرے کو اچھا یاد ہے, کیا ہے وہ, مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو, میں پیتا نہیں ہوں, پلائی گئی ہے. تو اس طرح سے رام اور شام, یا کوئی بڑے مشہور گانے رام اور شام کے تھے, میں آج بھی نہیں بھولا. کل کی بات ہے لگ رہی, میں آج بھی نہیں بھولا. جو ہے پیتے پیتے کبھی کبھی جام بدل جاتے ہیں بیراک کا, آج بھی نہیں بھولا. میں کبھی خواب نہیں آیا اس طرح کے مجھے, لیکن کل کی بات ہے جیسا لگ رہا ہے. کل کی بات ہے. یش چوپڑا نے جو ہے ایک سے فلمیں دی, آج وہ ہم میں نہیں ہے. کیوں کل کی بات ہے یہ, خواب کیوں ہو گیا. منا ڈے جو ہے آجا کبھی تاروں میں کچھ گانا ہے اس کا بڑا مشہور, بہت سارے میں برسات میں شری 420 میں منا ڈے کے کافی مقبول گانے. تو وہ گانے والا آج سو گیا 1 ہفتہ پہلے. تو وہ بھی خواب کی طرح اس نے دنیا میں آ گیا, اور مجھے کل کی بات لگ رہی ہے. چوری میں کالج کے زمانے میں, ہمارے بعد 20 سال بعد آئی تھی یا 30 سال بعد آئی تھی, تو دیکھا تھا وہ فلم. 20 سال بعد شاید یا 10 سال بعد آئی تھی. کالج کا زمانہ میرا بھی بہت. تو خواب کی طرح انسان کی زندگی ہے. اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا جو ورلڈ وائڈ حساب سے, گلوبل وائز کے حساب سے بتا رہا ہوں, یہ نیو یارک سب کے لیے ایک گھر ہے. خوابگاہ بولو آپ یا آرام گاہ بولو آپ اس کو, یا جو ہے یہاں پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں.
اور بعض لوگ تو یہاں زندگی بسر کرنے آتے ہیں پھر دوسرے اسٹیٹس چلے آتے ہیں. تو یہاں کی زندگی اتنی مصروف ہے, ایک خواب لگ رہی ہے, ایک خواب ہے, بس اتنی تیزی سے چلے گی. میری زندگی تو بہت تیز چلے گی. فلمی دنیا والے جو فلم دنیا میں گزار رہے ہیں, جب وہ شوٹنگ کرتے ہیں گھر آتے ہیں, گھر آ کے جو ہے سونے بھی نہیں دیتے, جرنلسٹ آ جاتے ہیں سونے بھی نہیں دیتے, فلاں پروڈیوسر آ گیا, ڈائریکٹر آ گیا, تو ان کی زندگی پوری تیز خواب کی طرح, ایکسپریس کی طرح چلے جائے گی. جیسے بلٹ ایکسپریس تھی جاپان کی, اب تو اس سے بھی کانکڑ, اس سے بھی زیادہ لفتھانسا نا فرانس میں, اس سے بھی تیز ایکسپریس بنا دی. تو پلین بھی ایکسپریس فاسٹ بنانا چاہ رہے, تو زندگی بھی فاسٹ گئے جیسا محسوس ہو جائے گا. تو اتنی مصروفیتیں پہلے زمانے میں ہوتا ہی کہاں تھا. جنگل تھے, چھوٹی چھوٹی آبادیاں, ایک ایک جگہ پر پنڈ بولتے ہیں اس کو, دیہات بولتے ہیں, گاؤں کہتے ہیں, وہاں چھوٹی چھوٹی زندگی جو گزرتی نہیں تھی ویسی تھی. لیکن اب صبح کب ہو رہی, شام کب ہو رہی, پتہ بھی نہیں چل رہا. پچھلے جمعے میں نماز کو گیا, کل مجھے احساس ہوا کہ ارے جمعہ ہو گیا. تو اس طرح سے تیز قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دن کو بدل دے گا. تو خواب انسان کے اہمیت رکھتے ہیں. اللہ سے لگاؤ والوں کو اللہ والے خواب ملتے ہیں. اللہ کو میں حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں, مجھے اچھے خواب کبھی بھی پڑھتے ہیں, میرے پاس کوئی برے خواب نہیں. جو انسانوں کے پاس برے خواب ہے وہ اپنی زندگی بدل لیں. میرے اپنے نوجوان بچوں کو کہہ رہا ہوں, جن کو احتلام ہوتا ہے, جن کو راتوں میں بستر خراب کر لیتے ہیں, جن کو جو ہے برے خواب آتے ہیں, شیاطین جنات یا لڑکیوں کے ساتھ صحبت والے, ایسے لوگ لڑکے اپنی زندگی کو بدل لیں. قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, نیک کریں, نیکی کی باتیں کریں. والعصر کہا کرتے تھے پہلے مسلمان, تمہارا ایمان کیا ہے, میرا ایمان کیا ہے, تول لیتے تھے ایک دوسرے سے مل کے. آج کوئی مسلمان ایمان کی بات کرتے ہو مجھے چیلنج سے بتا دو, فون پہ ہو یا گھر میں ہو یا کسی سے بات کر رہا ہو یا وہ پاکستانی ڈرامے ہو یا فلمی دنیا میں ہو, کوئی بھی تم کو آخرت سے جو ہے آشنا کرانے والا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ, میں وہ باتیں جو تجربے کے طور پر, مشاہدے کے طور پر کر کے تم سے بات کر رہا ہوں. تمہیں کوئی نہیں بتائے گا زندگی کیا ہے. زندگی ختم ہونے والی ہے. زندگی تم کو دی گئی ختم ہونے کے لیے. موت تمہارے ساتھ لگا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کرتے موت تمہارے ساتھ لگ گئی. سانس تمہاری جو ہے ختم ہونے کے لیے دی گئی. حیات تمہاری ختم ہونے کے لیے دی گئی. صحت تمہاری ختم ہونے کے لیے دی. پیسہ بھی ختم ہونے کے لیے دیا گیا. شہرت بھی ختم ہو جاتی ہے. کئی فلمی دنیا کے میں نے سنا وہ جو ہے گمنام زندگیاں گزار رہے ہیں, بیمار, کہیں تو کوئی مر گیا, کوئی زندہ ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں. میں فلمی دنیا کی مثال کیوں دیتا ہوں؟ میرے نوجوان بچے یہاں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, غرق ہو رہے ہیں اپنی زندگیوں کو ڈال کے. مگر جو اللہ والے ہیں ان کو نشانیوں کے طور پہ اللہ تعالیٰ خواب دیں گے تو سمجھ جاؤ کہ تم صحیح راستے پہ جا رہے ہو. اگر خواب برے ہیں تو اپنی زندگی بدل لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.